السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مانند دو عورتوں کے حصہ ہے۔ مثل مانند حظ حصہ ہے، انثیین دو عورتوں کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ فَإِن كُنَّ پس اگر ہیں وہ نساءً عورتیں، فوق اثنتین زیادہ یا اوپر دو سے زیادہ ہیں، فلہن پس ان کے لیے ثلثا دو تہائی حصہ ہے، ما ترکا وہ جو کہ اس نے چھوڑا، وہ جو کہ ترکہ چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہے ایک، یعنی کہ اگر ایک عورت ہے دو کے بجائے، فَلَهَا پس اس کے لیے نصف آدھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور واسطے والدین کے، وَلِأَبَوَيْهِ واسطے والدین کے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے، مما اسے وہ جو کہ ترکا اس نے ترکہ چھوڑا۔ ان کانا لہو ولد اگر ہے اس کے لیے اولاد، یعنی اگر اس کے لیے اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مرنے والے کے اگر اولاد ہے تو اس کے ترکے میں سے اس کے والدین کو ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ فَإِن لَّمْ پس اگر نہ یکن ہو لہو اس کے لیے، یعنی اس مرنے والے کے لیے، ولدن اولاد، وورثہ اور اس کے وارث، ابواہ اس کے والدین ہی ہوں، فلأمہ پس اس کی ماں کے لیے ثلث تیسرا حصہ ہے۔ فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین۔ فإن كان پس اگر ہے لہو اس کے لیے، یعنی اس مرنے والے کے لیے، اگر اس کی ہے کیا ہے، اخوۃ بھائی ہے، فلأمہ پس اس کی ماں کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ وصیت کرنے کے بعد، یوصی وصیت کر جاتا ہے وہ بہا جس کے بارے میں، او دین یا قرض کے بارے میں۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہاری اولادوں، تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم اچھی طرح سے جانتے، ایہم کہ کون سا ان کا، یعنی ان میں سے کون سا، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع میں، فریضۃ من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے وہ، علیماً اچھی طرح سے جاننے والا، حکیماً بہت ہی زیادہ حکمتوں والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اور اگر عورتیں ہی ہوں، یعنی صرف عورتیں ہی ہوں، دو یا دو سے زیادہ، تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا، یعنی پورے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یعنی یہ ساری تقسیم جو ہے اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون سا فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اچھا جی، آیات 11 12 یعنی 2 آیات جو ہیں، ایک یہ تو آیت نمبر 11 ہے، آگے آیت نمبر 12 بھی آ رہی ہے۔ ان میں مختلف رشتہ داروں کے لیے میراث کے حصے بیان فرمائے گئے ہیں۔ جن رشتہ داروں کے حصے ان آیات میں مقرر فرما دیے گئے ہیں، ان کو ذوالفروض کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان حصوں کی تقسیم کے بعد جو مال بچ جائے وہ مرنے والے کے ان قریب ترین مذکر افراد میں تقسیم ہوگا جن کے حصے ان آیتوں میں متعین نہیں کیے گئے، جن کو اس بات کہا جاتا ہے۔ مثلاً بیٹے، اور اگرچہ بیٹیاں براہ راست اس بات میں شامل نہیں ہیں، لیکن بیٹوں کے ساتھ مل کر بیٹیاں بھی اس بات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں یہ قاعدہ اس آیت نے مقرر فرمایا ہے کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں، تو بھائی کو بہن سے دگنا حصہ دیا جائے گا۔ یہ قاعدہ ان آیات میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ میراث کی تقسیم ہمیشہ میت کے قرضوں کی ادائیگی اور اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی۔ یعنی اگر مرنے والے کے ذمے کچھ قرض ہو تو اس کے ترکے سے سب سے پہلے اس کے قرض ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو کہ فلاں شخص کو جو وارث نہیں ہے میرے ترکے سے اتنا دیا جائے، تو 1/3 ترکے کی حد تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد میراث وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ تنبیہ اس بنا پر فرمائی گئی ہے کہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا کہ فلاں وارث کو زیادہ حصہ ملتا تو اچھا ہوتا، یا فلاں کو کم ملنا مناسب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہیں مصلحت کا ٹھیک علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حصہ مقرر فرمایا ہے وہی مناسب ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے، آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہارے بیویوں نے، علم اگر نہیں یکن ہے، اگر نہیں ہے، لہن ان کے لیے، ولد کوئی اولاد، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پس اگر ہے ان کے لیے اولاد یعنی ان عورتوں کے لیے، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے، فَلَكُمْ رُبُعُ تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس سے وہ جو کہ ترکنا انہوں نے چھوڑا، یعنی ان بیویوں نے تمہاریوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین اس وصیت کے بعد وہ جو کہ وصیت کر جاتی ہیں اس کے بارے میں یا قرض کے بارے میں، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ اور ان کے لیے یعنی ان عورتوں کے لیے، ربع چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم وہ جو کہ تم چھوڑ جاؤ، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی تم ترکہ چھوڑ جاؤ، مرد چھوڑ جاؤ۔ پہلے مردوں کو یہ بتایا کہ تمہاری عورتیں چھوڑ جائیں تو تمہارا کیا حصہ ہے، اولاد ہو تو تب کتنا ہے اور اولاد نہ ہو تو تب کتنا ہے اس عورت کی۔ یہاں پہ اب یہ بتا رہے کہ ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، اس میں سے وہ جو کہ تم چھوڑ جائیں، یعنی مرنے کے بعد تم جو چھوڑ جائے تو تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا۔ کب؟ ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر ہو تمہارے لیے اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پس ان کے لیے یعنی ان بیویوں کے لیے ثمن 8واں حصہ ہوگا، مما اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت کرنے کے بعد، توصونا وہ جو کہ تم وصیت کر جاتے ہو، بہا جس کے بارے میں، او دین یا قرض کے بارے میں، یعنی قرض کی ادائیگی اور وصیت کی پہ عمل کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ حصہ ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہے مرد، یورث کہ جو وارث جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کلالتاً کہ وہ کلالہ ہے، اگر ہے مرد جو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ کلالہ ہے، اوی امرأتن یا عورت کیا عورت یعنی وہ عورت کلالہ ہے، اگر تو وہ مرد کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی، وَلَهُ اور اس کے لیے، اخن بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فلیکلی بس ہر ایک کے لیے ایک منہما السدس، ان دونوں میں سے ایک، واحد منہما ان دونوں میں سے ایک، فلیکلی واحد منہما السدس کا ترجمہ بنے گا پس ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے۔ یعنی اگر وہ مرد یا عورت کلالہ ہے تو اس کا جو بھائی ہوگا، اس کے پاس ایک بھائی اور بہن ہے، یعنی کہ کلالہ مرد اور عورت کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتا دوں۔ کلالہ وہ مرد یا عورت ہوتا ہے جس کے نہ تو والدین ہوتے ہیں اور نہ ہی بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اگر بھائی بہن ہوں یعنی ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان کے لیے یہاں پہ حکم دیا گیا کہ فلیکل واحد منہم السدس، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر ہیں وہ زیادہ اس سے، یعنی ایک بہن بھائی نہیں ہے بلکہ ایک بہن بھائی سے زیادہ بہن بھائی ہیں، فَهُم پس وہ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، فَهُم پس وہ شُرَكَاءُ شریک ہیں فی الثُّلُث تیسرے حصے میں، پھر وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے اگر وہ زیادہ ہیں، ایک بہن بھائی نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، تو وہ ترکے کے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد وصیت کے، وہ جو کہ وصیت کر جاتے ہیں جس کے بارے میں، یا قرض کے بارے میں، یعنی قرض اتار کے اور جو وصیت انہوں نے کیا ہے اس کے بعد تقسیم کرنا ہے مال کو، جیسے اللہ نے فرمایا غیر مضار، علاوہ تکلیف دینے کے، علاوہ نقصان دینے کے، وصیتم من اللہ واللہ علیم حلیم، وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھا حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، یعنی تمہاری کوئی زندہ اولاد نہ ہو، یعنی مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا، یعنی ان بیویوں کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا اگر کوئی تمہاری اولاد ہو، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ جو وصیت کی گئی بات، یعنی کہ مگر یہ بات جو ہے، جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، بردبار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل کرنا میراث کی تقسیم پر مقدم ہے، یعنی میراث کی تقسیم سے پہلے اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن مرنے والے کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا مقصد اپنے جائز ورثاء کو نقصان پہنچانا ہو۔ مثلاً کوئی شخص اپنے وارثوں کو محروم کرنے یا ان کا حصہ کم کرنے کی خاطر اپنے کسی دوست کے لیے وصیت کر دے یا اس کے حق میں قرضے کا جھوٹ اقرار کر لے، اور مقصد یہ ہو اس کا کہ پورا ترکہ یا اس کا کافی حصہ اس کے پاس چلا جائے اور وہ ورثاء کو نہ ملے یا بہت کم ملے، تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے اس مرنے والے کے لیے، اور اسی لیے شریعت نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا ہے کہ کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، نیز غیر وارث کے حق میں بھی جو وصیت ہوتی ہے وہ کتنی ہوگی، 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔
تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جو کوئی بھی یطیع اللہ، اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ داخل کرے گا وہ اس کو جنات باغات میں، تجری بہتی ہوں گے، من تحتها ان کے نیچے سے انہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، وذالک الفوز العظیم اور یہ کامیابی ہے بڑی۔ یہ اس کا محاورہ ترجمہ بھی سن لیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یعنی ان باغات میں، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ اور تجاوز کرے گا، حُدُودَهُ اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ وہ داخل کرے گا اس کو، نارًا آگ میں، خالدن فیہا وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا اس میں، یعنی اس آگ میں، وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، واللاتی اور وہ جو کہ یاتین اور وہ عورتیں، یعنی تمہاری جو عورتیں ہیں، یاتین وہ لائیں، فاحشۃ بدکاری یعنی بے حیائی کا کام لائیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، واللاتی اور وہ جو یاتین لائیں، فاحشۃ بدکاری کا کام، بے حیائی کا کام، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بھی بدکاری کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا پس تم گواہ طلب کرو، علیہن ان کے اوپر، اربعۃ منکم چار گواہ، منکم تم میں سے، یعنی مردوں میں سے چار گواہ۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم ٹھہرا لو ان کو، یعنی ان عورتوں کو، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ وفات دیں ان کو، موت، او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ تعالیٰ، لہن ان کے لیے، سبیلاً کوئی راستہ۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ بناؤ، چنانچہ اگر وہ گواہی دیں، یعنی ان کی بدکاری کی گواہی دیں، تو ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اس کی تفسیر ایسی ہے کہ عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو شروع میں یہ حکم دیا گیا کہ اسے عمر بھر گھر میں مقید رکھا جائے، لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ اسی آیت میں دے دیا گیا تھا کہ بعد میں ان کے لیے کوئی سزا مقرر کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ان کے لیے پیدا کر دے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کوئی راستہ پیدا کرنے کا۔ چنانچہ پھر سورۃ نور میں مرد اور عورت دونوں کے لیے زنا کی سزا مقرر کر دی گئی، زنا کی سزا 100 کوڑے مقرر کر دی گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ پیدا کر دیا، یعنی کہ جو یہاں پہ آیت میں لکھا ہوا ہے، یا تو اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے، تو اللہ آپ سے نے حضرت وہ سورۃ نور کی آیت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عورتوں کے لیے یہ راستہ پیدا فرما دیا ہے، اور وہ یہ کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ جو مرد یا عورت ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اس آیت کا جو ہے، اس آیت کے بارے میں صریحاً حکم مل گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔